ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خون اور گوشت نہیں، آپ کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ ایک ننھی بلکتی لڑکی جو اپنے والد گرامی سے گہار لگاتی ہے کہ اے ابا جان، اس بار ہمیں قربانی کا گوشت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بابا جان، کچھ دن رہ گئے ہیں، قربانی والی عید میں ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ بابا: ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا میری بچی، لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت کو دیکھے ہوئے بھی۔ بابا جان: نہیں شازیہ، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب، ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں، قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور ساتھ میں ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر دولت مند لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں۔ اور شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے خوشی خوشی گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی: بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رفیہ بولی: چپ ہو جاؤ شازیہ، بابا کو تنگ نہ کرو۔ بابا چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی: سنیے، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا؟ آپ خود جا کر مانگ لیجئے۔ شازیہ کی ماں نے کہا: تمہیں تو پتہ ہے کہ آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کی ضد پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور شازیہ کے والد ڈاکٹر صاحب سے بولے: میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے: پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے، چل دفع ہو، اور دھڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی سوال۔ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو تھیلی دیکھ کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا، اندر چلے گئے جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگے۔ بی بی آئیں اور بولیں: آپ غمگین نہ ہوں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی: بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، ویسے بھی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، پھر ٹوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن رونے والوں میں وہ اکیلے نہیں تھے، دو بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا: انور بھائی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو انور بھائی نے 3-4 کلو گوشت کا تھیلا پکڑا دیا اور بولا: گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے،
اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ٹرانسفارم جل گیا ہے۔ تیسرے دن شادیہ کو لے کر جب ان کے والد گرامی باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ شادیہ بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شادیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے گردن جھکا لی۔ اللہ کے لیے غریب اور مسکین لوگوں کا احساس کریں، کیونکہ جو تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور اللہ نے جو قرآن عظیم میں آیت کریمہ میں فرمایا ہے، اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور وہ ان غریب اور مسکین کے حق ادا کیے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف تحریر ہی نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے خوددار غریبوں اور مسکینوں کی ضرورتوں سے ہر وقت آگاہ رہنے کی درخواست اور ریکویسٹ بھی ہے۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے دن گوشت کی تقسیم کرتے وقت غریب اور مسکین لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔